الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج تیسری نشست ہے کہ ہم سورہ آل عمران کے بالکل مرکز میں جو 3 خوبصورت آیات کا گلدستہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی نشست صرف ہوئی تھی اس بات پر کہ ہم میں سے ہر شخص انفرادی طور پر قرآن حکیم نے جو ہمیں ایک ایجنڈا دیا ہے تو ہم سے تقاضا کیا ہے؟ جو ہمارا رب ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، ہماری ہر ضرورت احتیاج کو پورا کرنے والا ہے، ہم سے بڑھ کر ہماری بہتری وہ اس کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے، تو اس کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا مجھ سے اور آپ سے۔ تو آیت نمبر 102 ہم نے پڑھی، پوری ایک نشست اسی پر صرف ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر خدا خوفی پیدا کرو۔ ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری اختیار کرو۔ یہ تمام مترادفات ہیں، اور حق ادا کرو اس تقوی کا، حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی قسم کا ایک تقاضا سورہ حج کی آخری آیت میں بھی کیا گیا، وہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ ہیں، ایک آیت پہلے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو، کوشش کرو، سعی و جہد کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے آپ کو تابع فرمان بناؤ اللہ کا، فرما برداری اختیار کرو اس کی۔ اور اس میں جہاد وہ شے ہے کہ جس کا نقطہ آغاز ہمارا اپنا نفس ہے، بات یہیں سے شروع ہوگی۔ نفسانی خواہشات کو پوری طرح کنٹرول کرنا افضل ترین جہاد۔ اور واقعی یہ کہ یہ بات جو ہے اپنے اندر بڑی حقیقت رکھتی ہے کہ سب سے مشکل مرحلہ تو یہ ہے، شیطان کی ترغیبات ہے، معاشرے کا ایک چلن ہے، انسان کے اندر جو بھی حیوانی جبلتیں ہیں وہ زور لگا رہی ہیں، ان سب کو کنٹرول کر کے اللہ کی فرما برداری میں دینا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ دوسری نشست جو ہماری اس موضوع پر ہوئی تھی وہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 103 اور اس کا ابتدائی حصہ۔ پہلا تقاضا مجھ سے اور آپ سے، بندے بنو اللہ کے، تقوی اختیار کرو اس کا۔ ہر شخص انفرادی طور پر ٹارگٹ ہے اس کا۔
اور دوسرا تقاضا کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی کتاب، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو اب تم سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن اپنے بعد آنے والوں کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: کتاب اللہ و سنت رسولہ. قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے ہمارے لیے. اللہ سے وابستہ رہنا چاہتے ہو، دین سے وابستہ رہنا چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بننا چاہتے ہو، تو یہی دو چیزیں ہیں. تو سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ قرآن حکیم. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. یہاں بھی ڈائریکٹ بات نہیں کہی گئی، لیکن انڈائریکٹلی اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اور نماز میں سب سے بڑا جو آپ کہیے اس کا رکن کیا ہے؟ قیام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تہجد کے نوافل ہوتے تھے تو اس میں ایک رکعت میں اتنا حصہ قرآن کا پڑھ جاتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے حضور کو متوجہ بھی کرتی تھی، تو حضور کیا فرماتے تھے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میرے رب کی مجھ پر جو بے پایاں عنایات ہیں، جو رحمتیں ہیں، جو فضل ہیں، تو میں کیا اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ انسان کا رب سے ایک ذاتی تعلق ہے. اور دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس ضمن میں کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، افتراق، اختلافات، دھڑے بندیاں وہ پیدا ہی اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیتا. ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیا گیا. اگر مجتمع ہونا چاہتے ہو تو قرآن کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ مفہوم بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے، قرآن سے جڑ جاؤ گے، تو تمہارے مابین تفرقہ پیدا نہیں ہوگا. یہی بات تھی جو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ میں نے جہاں تک تنہائیوں میں غور و فکر کیا کہ امت مسلمہ کی ذلت اور رسوائی کا اصل سبب کیا ہے، تو اس کے صرف دو وجوہات میرے سامنے آئی ہیں. پہلا یہ کہ قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کرنا، اور دوسرا باہمی اختلافات. اور بہرحال وہ اس مقام پر تھے کہ انہوں نے ان دونوں کو جوڑ دیا کہ باہمی اختلافات پیدا ہی صرف اس صورت میں ہوتے ہیں، فروعی باتیں، جبکہ قرآن سے اپنے تعلق کو منقطع کر لو گے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ان موضوعات پر چونکہ گفتگو ہو چکی تھی، لہٰذا کچھ نئی باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک ریمائنڈرز ہیں، لمحہ فکریہ بھی ہیں، بند و نصائح بھی ان کے اندر موجود ہیں. آگے فرمایا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو، جبکہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے. کوئی دشمنی سی دشمنی تھی. جو شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا وہ کٹ گیا اپنے تمام لوگوں سے، تھا اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ حق جو ہے وہ پھر اس کی کاٹ بڑی واضح ہوتی ہے. یا تو حق کے ساتھ ہوگے یا حق کے خلاف ہوگے، بس اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں. جو امریکہ نے بھی کہا تھا، یا تو ہمارا ساتھ دو، اگر ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر تم ہمارے دشمن ہو. یہ وہ کلیہ ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے کہ گویا کہ کوئی درمیانی چیز جو ہے وہ پھر منافقت کہلاتی ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا نا کہ اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن بالکل کرانے کنارے رہ کر بیچ منجھدار میں کودنے کو تیار نہیں. ذرا کسی چیز میں کوئی امتحان آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اوندھے منہ گر پڑتے. انقلب علی وجہہ خسر الدنیا والآخرہ.
تو یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے نا, کس ارادے سے نکلے تھے؟ مجھے کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہے, سب کو معلوم ہے. خالد ابن ولید کون تھے؟ جو بعد میں سیف من سیوف اللہ بنے. کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو ناکامی ہوئی تھی اس کا سبب اگر قرار دینا چاہیں تو وہ صرف ایک شخص ہے, خالد ابن ولید. اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کہ حضرات کو واقعات معلوم ہیں, اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب اسلام میں داخل ہو گئے تو کیا کیفیت تھی ان کی. وہی عمر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے, تو عمر دی گریٹ, جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں لرزہ طاری ہوتا تھا. اور وہ کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور جو عزت عطا فرمائی ہے وہ صرف اسلام کی وجہ سے. اگر کہیں عمر جو ہے دور جاہلیت ہی میں کہیں مر کھپ گیا ہوتا تو کون جانتا عمر کون ہے, کہاں تک پہنچا ایک شخص. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا. مکی دور میں دعوت ہے, تبلیغ ہے, گالیوں کے رد عمل میں دعائیں ہیں. رات کے پچھلے پہر اٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں ابو جہل کے بارے میں, عمر کے بارے میں, پروردگار ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو یہ تمام پورا مکی دور اگر آپ کے سامنے رہے گا تو اس وقت معلوم ہوگا جو جانی دشمن تھے, اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, یہ قرآن ہی کی برکت تھی نا, کہ ایسے باہم ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو گئے, ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ کیا کسی سگے بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ ہوگی. پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے, اوراق جو ہے آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں محفوظ ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو کام کیے تھے ان میں ایک بہت بڑا کام یہ تھا کہ جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے, جو لوٹے پٹے تھے, جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. کس لیے آئے؟ محمد کا ساتھ دینے صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو کوئی غرض نہیں تھی. تو حضور نے ایک مہاجر اور وہاں کا جو مقامی باشندہ انصاری جنہیں کہتے ہیں, وہ بھی تو حضور پر ایمان لائے تھے, ان دونوں کو باہم بھائی بھائی قرار دے دیا. قرآن میں کہا گیا نا انما المؤمنون اخوۃ. دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا کوئی مسلمان ہو, پول اپارٹ اگر کوئی دوسرا مسلمان ہے تو ان کے درمیان یہ محبت کا, اسلام کا رشتہ, اخوت کا یہ رشتہ جو ہے موجود ہوتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. تو بہرحال پھر جو ایثار اور قربانی کی مثالیں انصار مدینہ کی طرف سے سامنے آئی, واقعہ یہ ہے کہ پوری انسانی تاریخ اس کی کوئی ایک مثال پیدا نہیں کر سکتی. جس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس مہاجر کو انصاری کا بھائی قرار دے دیا, اب جو لو بانڈ ان کے درمیان بنا ہے, جو ایثار و قربانی ہے, اس کے لیے مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. سیرت کا مطالعہ کیجئے. تو یہ تمام چیزیں کس کا نتیجہ تھی؟ یہ خود تقوی پر کاربند ہیں, دوسرے قرآن حکیم جو سب سے بڑا ممد اور معاون ہے اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے میں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہی جو پہلے دشمنی تھی اب شدید محبت میں تبدیل ہو گئی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اور تم لوگ تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر پہنچ چکے تھے. حفرت گڑھے کو کہتے ہیں جہاں آگ کا الاؤ دہک رہا ہو, جہنم مراد ہے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کھینچ کر تمہیں بچا لیا. کون لوگ؟ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اسی مکہ میں یہ ابتدائی جو
قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو کتنے لوگ تھے جو حضور پر ایمان لائے تھے؟ اکثریت تو انہی کی تھی نا جنہوں نے انکار کیا محمد کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اب یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت سے نواز دیا. جیسا کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں نا، حضور نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جس شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اسے دین کے اندر رسوخ اور تفقہ فی الدین عطا فرما دیتے ہیں. انہیں اسلام اور دین کا کوئی حکم جو ہے ان پر گراں نہیں گزرتا. انہیں معلوم ہے کہ اصل ہے تو آزمائش ہے، نفسانی خواہشات ایک طرف، اللہ کا حکم سب سے بالا تر. تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا بھلائی کا ارادہ فرما دیں اس کے اندر دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. دین کا کوئی حکم ان کے لیے گراں نہیں ہے. تو فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچایا. اور حضور کے اپنے الفاظ بھی ہیں، ایک حدیث میں موجود ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے گویا کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن ہے اور تم اپنی خواہشات نفس کے اسیر ہو، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہو، بگٹوٹ توڑے چلے جا رہے اس جہنم کی طرف، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کے تمہیں وہاں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. کتنی احادیث ہیں جہاں یہی میسج ملتا ہے. خدا کی قسم تم لازماً مرو گے جیسا کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو، حضور کا خطبہ. پھر حضور نے خدا کی قسم کھائی، خدا کی قسم تم لازماً دوبارہ اٹھائی جاؤ گے جیسا کہ روزانہ اپنے بستروں سے بیدار ہو جاتے ہو. ہم تو سمجھتے ہیں نا سوتے ہوئے کہ اگلا دن تو گویا کہ کنفرم ہے ہی ہے، لیکن کتنی ہی مثالیں ایسی ہیں کہ رات کو سوئے اور صبح آنکھ نہیں کھلی. گھر والوں نے جا کر ذرا جگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اب صرف ایک جسد موجود ہے، جان اور روح نہیں ہے. یہ تو اللہ کا اپنا حکم ہے، اللہ کی اپنے فیصلے ہیں. تو یہ جو بار بار قسم کھا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھنجھوڑنے کے لیے، خدا کی قسم، حالانکہ حضور کے کہے کے بارے میں کوئی شخص شک کر سکتا تھا. اسی مشرک معاشرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصادق اور الامین کا لقب حاصل کیا یا نہیں کیا؟ لیکن اس کے باوجود یہ تاکید کلام ہے، واللہ واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم. اور پھر لازماً تمہارا حساب کتاب ہو کر رہے گا. ثم لتجزمن بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر لازماً جزا و سزا ہو کر رہے گی. یہ پورا قسمیہ بیان ہے. ان چیزوں کے اوپر ہمیں اصل میں اپنے باطن میں ذرا جھانک کر اور گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ایمان کتنا ہے. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. ٹھیک ہے قرآن آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دل کے اندر ایک اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے، آئندہ کے لیے کوئی عزم اور ارادہ کرتے ہیں آگے بڑھنے کا. لیکن پھر یہاں کی دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہاں کی ٹیمپٹیشنز ہیں، شیطان کی ترغیبات ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، قرآن کی آیت ہے نا. اس دعا کو ہمیں وظیفہ بنانا چاہیے. اے پروردگار ہمیں شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ فرما لے، ترغیبات سے محفوظ فرما لے. تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. تبیین آیات. قرآن حکیم میں کسی ایک مقام پر اگر کوئی بات کچھ مبہم ہے کسی درجے میں تو کسی اور صورت کے اس کسی مقام پر جو اس کو کھول دیا جاتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. یہ جو ہم تصریف آیات کہتے ہیں نا، بار بار ایک ہی مضمون مختلف اسالیب میں قرآن سامنے رکھتا ہے. کیوں؟
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، تاکہ تم کو نصیحت حاصل کر سکو، بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک ہی مضمون ہے لیکن اس کو مختلف رنگ میں، مختلف اسالیب میں قرآن سامنے رکھتا ہے، ریپیٹیشن ہے۔ مکی صورتوں کے اندر جو انباء الرسل ہیں اس کو اس درجے ریپیٹ کیا گیا، بار 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 بار، تاکہ تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے جو اقوام تھی جو نشان عبرت بنا دی گئیں، کیا ضلالتیں اور گمراہیاں تھیں کہ جو ان کی زندگیوں میں آ گئی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کی گئی، غرق کر دیے گئے۔ طوفان نوح کو ذرا ذہن میں لائیے، ان کا اپنا صلبی بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، اس لیے کہ ایمان نہیں لایا تھا۔ یہاں تو جو معاملہ عدل و انصاف کا ہوگا تو اس کے اندر کہیں کوئی، جسے آپ کہیے کہ اونچ نیچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ تو پھر سب کے سب اس راستے میں آئیں گے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے۔ ترغیب کہتے ہیں کسی شے کو ایسے انداز میں کرنا کہ آپ کو رغبت حاصل ہو، ترغیب۔ اور ترہیب کیا ہے؟ کسی حقیقت کو بیان کرنا تاکہ آپ کے اندر خوف پیدا ہو۔ یہی دو اصطلاحات ہیں جو قرآن حکیم استعمال کرتا ہے، انذار اور تبشیر۔ خبردار کرنا، ڈر سلانا، متوجہ کرنا، ترغیب دینا، یہ انذار ہے۔ اور تبشیر کیا ہے؟ بشارت، خوشخبری۔ اس رستے پر آؤ، اللہ کے بڑے خوبصورت وعدے ہیں تمہارے ساتھ۔ اللہ کو یاد رکھو اپنے دل میں، اللہ تمہارے دلوں میں سکون عطا فرمائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، انسانوں کے دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ تو پہلی آیت میں مخاطب میں اور میں، انڈیویجولی ہر شخص، فرما برداری، تقوی، ایمان، اور ایمان کے تقاضے دونوں اعتبارات سے، اللہ پر ایمان کا تقاضا، اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا بندگی صرف اس کی، اور بندگی کے محدود تصور کو ایک طرف رکھیے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے، پوری زندگی میں اللہ کی فرما برداری، حرام حلال، جائز ناجائز، شریعت کے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے گئے۔ بندگی تو اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا، اتباع رسول، شدید ترین محبت اللہ کے رسول کے ساتھ۔ وہ محبت ہوگی تو انسان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی نا، ورنہ حضور کی منقبت میں اور ان کی اعلیٰ شان میں آپ زمین و آسمان کے قلابے بنا دیجئے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی، تو یہ زبانی دعوے اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو گویا کہ منطقی طور پر بھی ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ کوئی شخص اپنے والد سے محبت کے بڑے دعوے کرے اور اس والد کے کسی حکم کو یا کسی بات کو جو ہے وہ پاؤں تلے رونتا چلا جائے، تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ جھوٹی محبت ہے۔ تو اسی پیمانوں کو اپنی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر بھی ذرا تول لیجیے۔ اور پھر یہ دوسری آیت جو ہم نے مکمل کی ہے، جس میں اصل ایکسس جو ہے، محور، وہ قرآن ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا، اعتصامشکن، عین، صاد اور میم کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے اپنے آپ کو کسی کی حفاظت میں دے دینا، حفاظت میں آ جانا۔ عصمت انبیاء کیا ہے؟ انبیاء کی ناموس کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کی بھی تو کوئی عزت اور کوئی ناموس ہے نا، جس کا پردہ چاک کر رہے ہیں آج کل اہل مغرب، اور وہ ذرا نبض شناسی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی غیرت، حمیت، کوئی اپنے دین کے لیے کوئی جذبہ موجود ہے یا نہیں، یا چند صرف پلے کارڈ لے کر جو ہے اپنی تمام جو ہے اس کے اندر نکال دی، بلکہ اپنا ہی کھانا خراب کر دیا، کوئی توڑ پھوڑ کر دی، کوئی جلاؤ گھراؤ کر دیا۔ وہ تو گویا کہ آپ دشمن کو خوش ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔
یہ بار بار ریپیٹڈلی کیوں کیا جاتا ہے؟ پوری طرح سوچی سمجھی سازش ہے، آئینہ سامنے دیکھ رکھا جا رہا ہے کہ جس دین اور جس رسول کی محبت کے دعوے دار ہو تو کتنی کچھ غیرت تمہارے اندر ہے، وہ تو کچھ ہو ہماری حیثیت تو ہم کچھ کر سکے نا. ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ ہماری اکانومی اور معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ انڈر ڈکٹیشن ہوتا ہے. قرضہ چاہیے اتنے کروڑ ڈالر، آدھے تو واپس کرو سود کی شکل میں جو اب تک قرضے لیے تم نے. جسے کہیے نا کہ بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا، اس کے باوجود کشکول لیے کھڑے ہیں. اور پھر ایک ایک چیز وہاں سے ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، چاہے عوام کا جو ہے عوام الناس کا کچوبر نکل جائے. اور ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اور کتنے برے حالات آنے والے ہیں. تو جسے کہا گیا تھا نا کہ غیرت یا عزت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے. آج مسلمانوں کے پاس عزت وقار اس نام کی تو کوئی شے نہیں. جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ عیاشیوں میں مبتلا ہے. عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، کیسے کیسے قصے آپ سنتے ہیں. محلات ان کا جا کر دیکھیے، لائف سٹائل دیکھیے. بہرحال یہ بات دوسری طرف نکل گئی. اصل شے کیا ہے؟ دین کو سمجھنا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے قریب ترین حلقہ جو ہے اس میں پھیلانا، اس میں اثر و نفوذ کرنا، اس کی کوشش کرنا. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حبل اللہ. میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ، حبل اللہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کی رسی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کھول دیا اس قرآن کی طرف اشارہ کر کے، ہوا حبل اللہ المتین. یہ قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ سے چمٹنا چاہتے ہو، اللہ سے وابستگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن سے چمٹو. اور اس کے بعد یہ تمام باتیں فرمانے کے بعد کہا گیا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات، قرآنی آیات کو بڑا کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ، تاکہ تم ہدایت کے رستے پر آ جاؤ. اب ان 3 آیات میں سے جو آخری آیت ہے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور میرا خیال بھی یہ تھا کہ اس پر الگ سے ایک مکمل گفتگو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو موقع ہوگا میں کروں گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. یہ ممبر کی تیسری سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت دوسری سیڑھی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ تیسری سیڑھی ہے جو بلند ترین ہے. اے مسلمانوں، تم میں ایک جماعت موجود رہنی چاہیے. یہ حکم ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا تم ہو بہترین امت، امت وسط. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگے وضاحت کر دی گئی. اب یہ تمہارا مشن ہونا چاہیے کہ منکرات کا، باطل کا، بدی کا استحصال کرو اور نیکی کے، خیر کے، اس کے داعی بن کر کھڑے ہو جاؤ. اسی مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور تم میں ایک امت موجود رہنی چاہیے، ایک جماعت، ایک گروہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. دیکھیے معروف کیا ہے؟ خیر بات ہے نا. معروف اور منکر میں فرق کیا ہے؟ معروف وہ شے جو آپ کے نزدیک جانی پہچانی ہے. ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے طریقہ ہمارے ہاں معروف ہے، تو جانا پہچانا ہے. اور منکر وہ ہے کہ جس سے انسان اباہ محسوس کرتا ہے، اس کی فطرت سلیم اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی. منکرات تو انہی کو کہیں گے نا.
تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ لوگ کیا کام کریں گے؟ معروف کا حکم دینے والے ہوں گے، ترغیب دینے والے، بلانے والے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف پکار لگائے، جو داعی ہو قرآن کی طرف بلانے والا، خیر کی دعوت دینے والا۔ یدعون الی الخیر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوں۔ معروف اور منکرات، بدی گناہوں سے نہ صرف یہ کہ خود مجتنب رہیں بلکہ اس کا سد باب کرنے والے۔ قرآن حکیم میں 20 مقامات پر یہ اصطلاح جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ جڑی ہوئی ہے، پیوست ہے۔ یہ گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہے، اگر ایک پہیہ آپ اس میں سے نکال دیں گے تو گاڑی وہیں گھومتی رہے گی۔ آگے آپ کو بڑھانا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے تو دونوں پہیوں کا فنکشنل ہونا ضروری ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی رہی ہے کہ بس ٹھیک ہے نیکی کا پرچارک بننا چاہیے، نیکی کی باتیں واعظ و نصیحت ہونی چاہیے، باقی یہ منکرات سے روکنا، اس میں تو دانتوں پسینہ آتا ہے، اپنوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس بنیاد پر نہی عن المنکر کے پہیے کو آپ جام کر دیں یا الگ کر دیں تو دین کا یہ تصور جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارا قرآن اور احادیث پہ ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ تفصیلاً بیان ہوگا۔ دوبارہ آج جو کچھ بھی آپ حضرات نے سنا اور میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو بھی کھول دے، اور جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بریکس لگی ہوئی ہیں ہماری پرسنالٹیز کے اندر، ہماری شخصیتوں میں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فراہم کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ ایک پریس ریلیز جو ہمارا معمول ہے، اگرچہ ہفتے میں یہ صرف ایک پریس ریلیز نہیں ہوتی بلکہ بعض ہفتے تو دو تین جو ہیں وہ پریس ریلیز ہوتی ہیں، لیکن اس مرتبہ کی اسرائیل کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ 2 ملک ہیں کہ جو اصل میں مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئے تھے، ایک اسرائیل کی ریاست یہودیت کی بنیاد پر، اور ایک پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف سے چونکہ پریس ریلیز ہوتی ہے لہٰذا ہمیشہ ان کا ریفرنس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کا پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے تبصرہ اور تشویش کا اظہار کرنا چور مچائے شور کے مترادف ہے۔ اسرائیل کی ہرزہ سرائی پر پاکستان کی وزارت خارجہ کے سخت رد عمل کی بھرپور تائید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پون صدی سے ناجائز صہیونی ریاست فلسطینی مسلمانوں پر بدترین ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ سب کو معلوم ہے، آئے دن یہ باتیں آتی ہیں، فوری طور پر کوئی جوش اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، رد عمل ہر مسلمان کے اندر ایک دکھ اور غم کی کیفیت، لیکن پھر وہ حالات جو ہیں اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں۔ اس سال بھی رمضان المبارک میں مغربی کنارے اور مسجد اقصیٰ پر حملے اور چند دن قبل جنین میں مسلمانوں کا قتل عام اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی اسرائیلی پالیسی کا اس کا واضح ثبوت ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ قرار دیا تھا، اللیجیٹیمیٹ چائلڈ، اور قائد ملت لیاقت علی خان شہید نے یہودیوں کی طرف سے کسی قسم کی اعانت کو اس دور میں مسترد کر دیا تھا جب قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کی معاشی حالت انتہائی دگرگوں تھی۔ یہ بھی حقیقت ہے، اور اس کا قائم رہنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ کہ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گوریان نے پیرس میں 1967 کی جو عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی تھی، جس میں انہوں نے بہت بڑا علاقہ جو ہے عرب کا وہ فتح کر لیا تھا، اس کا جشن مناتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا اصل دشمن اور حریف پاکستان ہے، اس لیے کہ وہ بھی قائم ہوا تھا مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، کیونکہ پاکستان واحد اسلامی نظریاتی ملک ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور ہر وقت ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں اور مقتدر حلقوں کو اپنے قول و فعل سے دشمن کو ہرگز ایسا موقع فراہم نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ہماری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو تختہ مشق بنا لے۔ حکمرانوں، اپوزیشنز اور مقتدر حلقوں کو ملک کی نظریاتی اور اساسی بنیادوں پر حقیقی معنوں میں امین اور محافظ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا تاکہ اتحاد اور اتفاق سے وطن عزیز کی تمام دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملایا جا سکے۔